طرف سے انصاف کے متولی ہے، وہ آپ کے انصاف کے متقاضی ہے، وہ آپ سے انصاف کے طلبگار ہے۔ ملٹری کورٹس ہو، چاہے ٹرائل ہو، چاہے لوگوں کو اور بچوں کے، بیویوں کے اور بچوں کے نام ایزیز کنٹرول لسٹ پہ ڈلے ہوئے ہوں، بیسلس کیسز پہ بڑے ہوئے ہوں، وہ سارے لوگ آپ سے انصاف کے طلبگار ہیں۔ انصاف ملے گا تو سوسائٹی کی بنیاد صحیح باتوں پہ استوار ہوگی۔ آج تک لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کس نے کروائے، کیسے کروائے، کیوں ہوئے، وہ تو ختم ہونا چاہیے تھا، وہ کبھی ختم نہیں ہوئے، نہ ان کا سرزنش ہوا، نہ وہ لوگ کبھی آپ کٹہرے میں دیکھیں گے، نہ کبھی وہ لوگ آپ انصاف کو تقاضا پورا کرتے ہوئے ان کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کو یو ول برنگ دیم ٹو جسٹس۔ لیکن وہ لوگ جن کے خلاف یہ کیسز بنے، آپ ان کو انصاف ابھی تک نہیں دے سکے۔ انصاف سب کے لیے سب سے پہلا عوام کا بنیادی حق یہ ہے، آئین یہی کہتا ہے، آئین کا بنیاد یہی ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندے اپنے ووٹ کے ذریعے سے چوز کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح عراق میں صدام حسین ووٹ کرواتا تھا، 99% ووٹ صدام کے حق میں پڑتا تھا۔ یہی وہ تھا جو آپ نے 21 تاریخ کو دیکھا۔ اگر سپریم کورٹ 545 پہ پائل شدہ الیکشن کمیشن کے خلاف یا الیکشن سے ریلیٹڈ ان پیٹیشن کی سنوائی کرتا، الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے وہ اس پہ کوئی کاروائی کرتا، تو آپ کو 21 اپریل نہ دیکھنا پڑتا۔ آج بھی وہی جس کی ابتدا 27 سال پہلے ہوئی ہے، وہ انصاف وہ آج بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ الیکشن کمیشن جس نے کبھی کسی کے خلاف کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایسا الیکشن، مولانا فضل الرحمان صاحب کا الیکشن جو ایک مدرسے کے اندر تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن جو ڈرائنگ روم کے اندر تھا، جماعت پاکستان مسلم لیگ کا الیکشن جو صرف اور صرف سینٹرل الیکشن تھا، جنہوں نے 4 صوبوں میں الیکشن نہیں کروائے اور انہوں نے سینٹرل بھی کروائے تو فقط 4 بندوں کے الیکشن کروائے۔ الیکشن کمیشن کو وہ سارے الیکشن قبول ہے۔ ہم نے تیسری مرتبہ الیکشن کروائے، لیکن الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر 30 تاریخ کے لیے نوٹس آیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمیں دیکھتا ہے، الیکشن کمیشن نے کبھی اس مرتبہ کسی اور کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا بھی اعلان ہے، یہ ہمارا آخری پولیٹیکل پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عوامی الیکشن تھا، یہ عوام قبول کروائی تھی۔ آج بھی پاکستان کے عوام اس بات کے متقاضی ہے کہ وہ انصاف جس کے لیے یہ پارٹی بنی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو ناانصافی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، امیر اور غریب میں فرق نہ ہو۔ دنیا ترقی تب کرتی ہے جب امیر اور غریب میں فرق نہ ہو، جب ایک قانون ہو، سب کے لیے قانون کے برابر ہو۔ خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے، میں نے تو خان صاحب نے بار بار یہ وصیت کی تھی کہ اگر آپ نے ٹکٹ بھی دینے تو ورکروں کو دینے، ایسے ورکروں کو ٹکٹ دو چاہے ان کے 3 جنریشن میں بھی کوئی پارلیمان میں نہ گیا ہو۔ ایک مرتبہ خان صاحب نے یہی بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دو چاہے ان کے پاس اپنی گاڑی تک نہ ہو۔ یہ وہی پاکستان تھا جس کا عمران خان صاحب نے خواب دیکھا ہے، یہ وہی پاکستان ہے جو ابھی بھی پائے تکمیل تک ہونا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسا پاکستان ہو جن میں آپ کی گھر کی 4 دیواری کا تحفظ ہو، جس میں ہماروں بہنوں سے ان کے دوپٹے نہ چھینے جائے، جس میں الیکشن کے دوران پروپوزر سیکنڈر کو نہ روکا جائے، جن میں سے ووٹ نہ صرف یہ کہ کاسٹ ہو بٹ وہ ووٹ کاؤنٹ ہو، اور وہ ووٹ اس بندے کے لیے کاؤنٹ ہو جس کے لیے وہ ڈالا گیا ہو۔ پارلیمان میں سٹرینجر نہ بیٹھے ہو، پارلیمان میں وہ لوگ بیٹھے ہو جن کو پاکستان کی عوام کا ووٹ اور سپورٹ حاصل ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے لیے چاہ رہے،
یہ صرف اور صرف خان صاحب کی چاہ رہے تھے تو پاکستان کی ملک کے لیے چاہ رہے, عوام کے لیے چاہ رہے, پوری امت مسلمہ کے لیے چاہ رہے. یورپ اگر آگے بڑھا ہے تو صرف ایک وجہ سے بڑھا ہے, جمہوریت کی وجہ سے بڑھا ہے. ہم اگر آگے نہ بڑھ سکے تو جمہوریت کے اصولوں کو پیچھے چھوڑ کے نہ بڑھ سکے. میں جس وقت بن رہا تھا, میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. خان نے مجھے بنایا چیئرمین, پارٹی کا ایک عام ورکر. پاکستان کی ہسٹری میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی عام پولیٹیکل پارٹی ورکر چیئرمین بنا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے, اور میں وہ ہوں جو آپ کے سامنے خان صاحب کی وجہ سے کھڑا ہے. یہی ہے جس کے لیے خان صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں. مجھے کئی مرتبہ کہا گیا کہ کیا آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں؟ آپ اگر پوزیشن لینا چاہتے تو آپ لے سکتے تھے. ہم خان صاحب کے انسٹرکشن اور اپروول کے ساتھ چلتے رہے. ہم یہی کہہ رہے کہ خان صاحب پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے, وہ بلیو کرتے عوامی پالیٹکس پہ. یہی وہ انصاف کے اصولوں پہ مبنی پارٹی تھی جن کے یہی اصول ہے. وہ اصول جو 27 سال پہلے خان صاحب نے جس کی بنیاد رکھی, وہ آج بھی وہی ہمارے اصول ہوں گے. ہم نے اسمبلی میں کئی مرتبہ ایسی پوائنٹ اٹھائے. ہم نے ملٹری کورس کا پوائنٹ اٹھایا. گوام کا حکومت کا موجودہ کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا تھا. ایران کا صدر آیا, کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا. سعودیہ کا صدر آیا, کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا. میں آج آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں. خان صاحب نے مجھے اسپیسیفک انسٹرکشن دیے تھے کہ اگر فارن ڈگنیٹریز آ جائے اور آپ کو حکومت نے بلانا ہے تو آپ ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ضرور شرکت کرو اس گورنمنٹ میں. اگر وہ ہمارے فارن ڈگنیٹریز ہے, وہ پاکستان کی عزت ہے. ہمیں حکومت تک بلا